ہیں دین کی، اور جتنی دین کی باتیں ہم نے سنی ہیں، نیت ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اور جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نیک عمل کی توفیق دی ہے۔ نماز بہترین نیک عمل ہے، قرآن کی تلاوت بہترین نیک عمل ہے، ایسے ہی تلاوت کرنا، نعت پڑھنا، بیان کرنا، دین کی بات بتانا، یہ بہترین اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں۔ اور قرآن کریم میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ جب بھی کسی نیک عمل کی اللہ توفیق دے تو بندے کو 2 کام کرنے چاہیے۔ کتنے کام کرنے چاہیے؟ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نیک عمل کی توفیق دی ہے تو کتنے کام کرنے؟ 2 کام۔ نمبر 1، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یا اللہ، آپ نے مجھے اس نیکی کی توفیق دی، اس پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ انسان جب شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اور بڑھا کر عطا کر دیتا ہے۔ تو جب بھی کوئی کام کریں، نیک کام کیا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے۔ الحمدللہ، یا اللہ آپ نے توفیق دی، آپ نے ہمت دی، آپ نے قبول کیا، تو میں نے یہ دین کا کام کیا ہے، اسے قبول فرما۔ ایک کام کیا کرنا؟ شکر ادا۔ دوسرا کام اس عمل کی قبولیت کی دعا کرنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو اللہ کا شکر ادا کیا، اور ساتھ ہی اس عمل کی قبولیت کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ میں نے جو عمل کیا اسے قبول فرما، کمی کوتاہی ہے معاف کر دے، کوئی اس کے اندر کمی رہ گئی ہے، صحیح نہیں کر سکا، پورا نہیں کر سکا، اچھے طریقے سے نہیں ہو سکا، تو میری کمی کوتاہی کو معاف فرما اور اپنی رحمت سے اسے قبول فرما کر اس کا پورا بدلہ مجھے عطا فرما۔ آج سے ہر طالب علم ہر نیکی کے بعد یہ 2 کام کرے۔ سبق پڑھا ہے، سبق سنایا ہے، صحیح یاد ہے، اللہ کا شکر کرے اپنی جگہ پہ جا کے، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ مجھے سبق یاد کروا دیا اور میں نے سنا دیا۔ اور دوسری کیا کہ یا اللہ اسے اب قبول بھی کر لے، اس پہ اجر بھی دے دے۔ سبق سنانا، سب کی سنانی، منزل سنانی، سمجھ آئی؟ نماز پڑھنی، کوئی بھی نیک عمل کرنا، اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ اور پھر دوسرا کام کیا کرنا؟ اس کی قبولیت کی دعا کرنے، یا اللہ اسے قبول کر لے۔ جب انسان کا عمل قبول ہو جاتا ہے تو وہ عمل اس کی دنیا اور آخرت میں عزت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو آپ نے جتنی باتیں کہی ہیں، جتنی سنی ہے، اس پہ عمل کرو گے سارے انشاءاللہ تعالی۔ قربانی کے مسائل آپ نے سنے ہیں، نیت کر لو، چھوٹے بچے ہو ابھی نیت کر لو کہ جب ہم بڑے ہوں گے انشاءاللہ ہم اچھی قربانی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ نیت پر اللہ اجر عطا کر دیتا ہے۔ اور گھر والوں کو بھی جا کے بتائیں گے، گھر میں جا کے والد کو، والدہ کو بھی قربانی کا بڑا ثواب ہے۔ قربانی پہ بات ہوئی ہے تو آپ بھی قربانی لے لو، سال بھر کماتے ہیں، اپنے حاجات دوسری بھی پوری کرتے ہیں، تو اللہ کے لیے قربانی بھی کرنی چاہیے۔ اور جب کہ قربانی کا گوشت کھانا بھی خود ہی ہے، دوستوں کو کھلانا، محلے والوں کو کھلانا، وہ ہے بھی اپنے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کا تقوی دے کر اسے اجر عطا کر دیتا ہے۔ تو قربانی کے مسائل آپ نے سنے ہیں، بہترین آپ نے باتیں سنی ہیں، قرآن کے بارے میں سنا ہے، قرآن آپ سارے ہی پڑھتے ہو ماشاءاللہ، کہ کتنا عظیم اللہ کا کلام ہے جس کے لیے اللہ نے آپ سب کو قبول کیا ہے۔ اس لیے جتنا بڑا اللہ کا کلام ہے اس کو پڑھنے والے کو اللہ شان بھی اتنی ہی بڑی عطا کرتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن پاک کے لیے اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مسواک پہ بات ہوئی ہے۔ آج سے ہر طالب علم نیت کرے کہ کل کو ہر طالب علم کی جیب میں مسواک ہو، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ابھی سے آپ کے دانت خراب ہو رہے ہیں، یہ جو مسواک کا بتا گیا اس کے اپنے بھی دانت خراب ہو گئے، اس لیے اس کو مسواک موضوع دیا ہم نے کہ بھائی مسواک پہ بات کر تاکہ تجھے خود بھی شرم آئے، اسی لیے اس کو یہ موضوع دیا آج میں نے کہ مسواک کرے،
دانت صاف کرے، آپ بھی کرو، ہر بچہ اپنی جیب میں مسواک رکھے۔ دیکھو نا کتنا ثواب ہے، مسواک میں کتنا ٹائم اور کرنی بھی اپنے لیے ہے نا، اپنے دانت صاف کرنے، تو میرے تو نہیں نا کرنے، اپنے کرنے نا، اپنا معدہ صحیح کرنا ہے، اپنی صحت ٹھیک کرنی ہے، اپنی طبیعت ٹھیک کرنی ہے۔ لیکن فائدہ ہمیں ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ ثواب کتنا دیتا ہے کہ مسواک سے جو وضو کیا ہے، پھر اس وضو سے جو نماز پڑھی ہے، اللہ اس کا ثواب 70 گنا بڑھا کر عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صفائی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو صفائی پسند ہے، صاف ستھرا جو بندہ ہے نا اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ ترغیب دی ہے کہ صاف ستھرے رہو، منہ صاف رکھو، بدبو نہ آئے، منہ میں اسمیل نہ آئے، کسی کو کراہت نہ ہو۔ اسی لیے تو مسجد میں یہ کیا کہتے ہیں، پیاز کھا کے آنے کی اجازت نہیں ہے، لہسن کچا کھا کے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ فرشتے ہوتے ہیں، اس سے کراہت ہوتی ہے، منہ کے اندر اسمیل ہوتی ہے۔ گٹکا جو کھاتا ہے، جو سگریٹ پیتا، منہ کے اندر عجیب اسمیل ہوتی ہے، کوئی بندہ اس کے منہ کے پاس اپنے منہ نہیں کرنے کو تیار ہوتا، بدبو آتی ہے اس سے۔ تو مسجد میں ایسی چیزیں لانے کی، کھا کے آنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ صفائی ہونی چاہیے، نماز کے لیے آئے ہو۔ اور پھر جب ملاقات ہم اللہ سے کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں؟ اب ہم وزیر اعظم سے ملنے کے لیے جائیں تو کتنے صاف ہو کے جائیں گے؟ ہوں گے کہ نہیں؟ کپڑے بھی صاف، ٹوپی بھی صاف، منہ بھی صاف، دانت بھی صاف ستھرے، کیونکہ بھائی بہت بڑے آدمی سے ملنا ہے، اس لیے ساری چیزیں صاف ستھری کر آگے پھر جائیں گے۔ تو نماز میں تو ہم اللہ سے ملتے ہیں، رب سے باتیں کرتے ہیں، اس کا کلام پڑھتے ہیں نا، منہ میں بدبو آ رہی ہو، منہ میں اسمیل ہو، منہ کے اندر صفائی نہ ہو، اچھا نہیں لگتا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو لازم قرار دے دیتا، یعنی اس کو نماز کا حصہ بنا دیتا۔ لیکن فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ چھوڑ نہ دیں، کہ ایک چیز فرض ہو جائے، واجب ہو جائے، پھر یہ نہیں کریں گے تو قبر اور حشر میں ان کو عذاب ہوگا۔ اس لیے نرمی فرمائی کہ نہیں، کر لیا کرو، ترغیب دی، ثواب بتایا، فرض اور واجب اس کو نہیں کیا، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ سستی کرے اور بعد میں پکڑی جائے، آگے پریشانی ہو جائے۔ لیکن خواہش ظاہر ضرور کی ہے، اپنی چاہت ضرور بیان کی ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ ہر مسلمان مسواک کر کے نماز کے لیے آئے۔ کرو گے مسواک سارے؟ پانچوں نمازوں کے لیے مسواک کرو، رات کو برش بھی استعمال کرو، ٹھیک ہے؟ اچھے صاف ستھرے دانت ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ان طلباء کی محنت کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان سارے طلباء کو ان کے والدین کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کی راحت بنا۔ یا اللہ ان کے ذریعے سے ماں باپ کو دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرما، ہمیشہ انہیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، انہیں بہترین قاری بنا، بہترین نعت خواں بنا، انہیں بہترین خطیب بنا، مقرر بنا، دین کی خدمت کے لیے ان سب کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ۔